نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں ایک اور ریفرنس دائر کر دیا۔ احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے رکھا ہے۔ احد چیمہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا احد چیمہ گزشتہ کابینہ کا حصہ رہی ہیں، انہیں فوری مشیر کے عہدے سے الگ کر دیا جائے۔ فواد حسن فواد کے معاملے پر دوبارہ سماعت 21 دسمبر کو ہوگی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن نے ہم سے غیر متعلقہ سوالات کیے، ایسے سوالات بھی پوچھے جن کا انٹرا پارٹی انتخابات سے تعلق نہیں۔ یقین ہے جو سوالات ہم سے کیے گئے وہ کسی سے نہیں پوچھے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن کے ہر آئینی اور قانونی سوال کا جواب دیا۔ الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ کیس کا فیصلہ 22 دسمبر سے پہلے کر دیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں جمعرات تک حتمی فیصلے سے روک دیا۔ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار ایسوسی ایشن کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ بیان میں کہا انتخابی عمل میں تضادات کے باعث الیکشن کمیشن کی اہلیت پر تشویش ہے۔ شکایات دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے کہا حلقہ بندیوں کے معاملات سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ الیکشن میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا۔ حکم امتناع جاری۔ عام انتخابات کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق اپیلیں دوبارہ سنیں گے۔ سپریم کورٹ کا حکم۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے نقشے دیکھنے کا کام ہائی کورٹ کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ انتخابات میں تاخیر کا کوئی چانس نہیں لینا چاہتے۔ جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملی وہ اپنے داغوں کو لے کر نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کر جائیں گے؟ داغ تو یہ ہوتا ہم الیکشن ہی نہ کراتے۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا 45 روز بعد ہو سکتا ہے اپنی جماعت بنا لوں، بہت سارے لوگ مجھے پیارے ہو جائیں، ضروری نہیں میں ہی لوگوں کو پیارا ہوں۔ کسی جماعت میں شمولیت کا ارادہ نہیں، انتخابات کے بعد فیصلہ کروں گا سیاست کرنی بھی ہے یا نہیں۔ ایک لیڈر نے تبدیلی کے نام پر قوم کو بدتمیزی کا کلچر سکھایا۔ وہ شخص اس بد تہذیبی کو ریاست مدینہ کا نام دے رہا تھا۔ نیا پاکستان بنانے کا وعدہ جھوٹا خواب تھا۔ 2018 میں بے تحاشا انجینئرنگ ہوئی، سلیکٹڈ کو 4 ووٹ سے وزیر اعظم بنایا گیا۔ اعتماد کا ووٹ دلانے کے لیے جہاز اور ہیلی کاپٹر اڑائے گئے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ سے خطاب، کہا چاہیں تو اب بھی ملک کو مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ جو بھی پرانی سیاست لے کر وزیراعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ روایتی سیاست دفن کر کے ملک کو نئی سمت پر لے جانا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ کہا نفرت اور تقسیم کی سیاست بانی پی ٹی آئی خود لے کر آئے، ایک دوسرے کو جیل بھیجنا کامیابی نہیں شکست ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد کوئی امیر المومنین بننا چاہتا ہے تو کوئی ملک کو ٹائیگر فورس میں بدلنا چاہتا ہے۔ نوجوانوں کو کہتا ہوں اگر میں بیوقوف بنانے کی کوشش کروں تو نہ مانیں۔ ہم لاڈلا بننا چاہتے ہیں نہ سلیکٹ ہونا، اس سے بہتر ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے نواز شریف پر تنقید کے تیر چلا دیے۔ کہا ووٹ صرف بیساکھیوں کے سہارے پر ہیں، اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو اپنا وزیر اعظم اور صدر بنائیں گے۔ یوسف رضا گیلانی بولے پیپلز پارٹی نے ملک کو بحرانوں سے نکالا، یقین ہے الیکشن میں عوام پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں گے۔ دورے نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کی 17 رکنی T20 ٹیم کا اعلان۔ شاہین شاہ آفریدی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ انفٹ ہونے کی وجہ سے شاداب خان ٹیم کا حصہ نہیں۔ عامر جمال، عباس آفریدی، حسیب اللہ، صاحبزادہ فرحان ٹیم میں شامل۔
چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے کہا سینئرز کے ساتھ نوجوان کھلاڑیوں کا ہونا ضروری ہے. شان مسعود کے نام پر فی الحال غور نہیں کیا گیا. کراچی میں تاجر کے گھر ڈکیتی کا کیس ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کسی جرم کے ذمہ دار نہیں ہے. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے تفتیشی افسر کے نام اسکروٹنی نوٹ جاری کر دیا. ایس ایس پی عمران قریشی کو قصوروار قرار دیا. پولیس نے عبوری چالان میں عمران قریشی کو بے قصور قرار دیا تھا. اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے. سروے جاری کر دیا گیا. سروے کے مطابق امریکی نوجوانوں کی اکثریت سمجھتی ہے اسرائیل کا خاتمہ ہونا چاہیے اور فلسطینیوں کو ہی فلسطین کی ساری زمین ملنی چاہیے.